حالہ نے کاپی تیر کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا، جبکہ دوبیر نے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بامشکل اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا۔ آپ بھی بہت اچھے ہیں، دیکھا صرف تم نے تعریف نہیں کی، باقی سب کو ہی اچھے لگے ہیں۔ حالہ نے اطرد کے جواب پر دوبیر سے کہا، میں نے کب کہا برے ہیں، اور اگر میری گڑیا کو اچھے لگے ہیں تو پھر واقعی بہت اچھے ہیں۔ تمہیں بھی اچھے لگے ہیں؟ چلو پھر ایسا کرتے اس کے ساتھ کا پورا سیٹ ہی لے لیتے ہیں۔ مجھے سارا ہی بہت پسند آیا تھا، مگر تمہاری ناراضگی کی وجہ سے نہیں لیا تھا۔ شام میں لینے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالہ نے کہا۔ دوبیر کی طرف بڑھایا، تعریف کرو تب مصیبت، نہ کرو تب مصیبت۔ دوبیر نے بڑبڑاتے ہوئے کپ پکڑا، مگر حالہ نے پورے سیٹ کی خوشی میں اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ میں صرف وہی کرتی ہوں جو میرا دل کہتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے خوب شاپنگ کرو۔ حالہ کے جواب پر اطرد اور دوبیر مسکرانے لگے۔ زرناب کافی دیر سے اس لڑکی کے ساتھ سر کھپا رہی تھی، بلا تنگ آ کر اس نے آخری حرف آزمایا، دیکھو اگر تم ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤ گی تو پھر مجبوراً ہمیں پولیس کی مدد لینا پڑے گی۔ وہ آپ مجھے یتیم خانے چھوڑ آئیے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ بامشکل اٹک کر لڑکے نے جواب دیا، یتیم خانے کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ کبھی پہلے رہی ہو؟ زرناب نے اپنے محسوس لہجے میں پوچھا، میں نے پہلے کبھی یتیم خانہ نہیں دیکھا۔ مجھے یقین تھا تم نے یتیم خانہ نہیں دیکھا، کیونکہ اگر تم نے وہ دیکھا ہوتا تو کبھی وہاں جانے کی ضد نہیں کرتی۔ تمہیں پتہ ہے ویسے تو ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر یہاں سارے حرام اور ناپاک کام انتہائی حلال اور پاک طریقے سے کیے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ مگر ہمارے ملک کا طاقتور طبقہ، بڑے بڑے سیاستدان، جاگیردار اور سرکاری افسران اپنی عیاشی کے لیے یتیم خانوں سے خوبصورت اور کم عمر لڑکیاں اٹھا لیتے ہیں۔ ان کو کوئی روکنے یا پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اگر غلطی سے کوئی پوچھ لے یا ان بیچاریوں کے لیے آواز اٹھائے تو پھر اس کی اچانک پوری اسرار موت ہو جاتی ہے، اور وہ اپنی عیاشی کے بعد ان لڑکیوں کو کوٹھوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ میں ایک وکیل ہوں اور عورتوں کے حقوق کے لیے لڑتی ہوں۔ میں نے ایسے کیس دیکھے ہیں کہ سگے رشتے بھی اپنے یتیم بچی ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ، پلیز بس کرے وہ لڑکی۔ زرناب کے منہ سے یہ سب سن کر زارلو کی طرح رونے لگی۔ اگر تم مجھے اپنے بارے میں سب سچ بتا دو گی تو میں وعدہ کرتی ہوں مجھ سے جو کچھ بھی ہو سکا میں تمہارے لیے کروں گی۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، میرے بابا ایک جاگیردار اور سیاستدان ہے، کوئی چالاکی کی تو سیدھا جیل بھجوا دوں گی۔ اپنی بات کے آخر میں زرناب نے انگلی سے وارننگ دی۔ زرناب کے چپ ہوتے ہوئے لڑکی ہچکیاں لے کر روتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگی۔ جیسے جیسے وہ سنا رہی تھی زرناب کے ہوش اڑ رہے تھے۔